السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے سابقے اور لاحقے۔ سابقہ یعنی پہلے اور لاحقے ہوتے ہیں بعد میں۔ آئیے سابقے اور لاحقے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں۔ سابقے، سب سے پہلے ہم سابقے کے بارے میں جانتے ہیں کہ سابقہ کسے کہتے ہیں۔ سابقے کا لفظ سابقہ سے نکلا ہے، اس کے معنی ہیں پہلے یا گزشتہ کے ہیں۔ یعنی سابقہ کے کیا معنی ہیں؟ پہلے یا گزشتہ، یعنی پہلے آنے والی جو لفظ ہیں، جو بھی ہے وہ سابقہ کہلاتے ہیں۔ اردو میں کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر ہم نیا لفظ بنا لیتے ہیں، اس علامت کو سابقے کہتے ہیں۔ یعنی کسی لفظ کے شروع میں ہم کوئی نئی علامت یا کوئی نیا لفظ لگا دیتے ہیں، جس کی مدد سے ایک نیا لفظ بنتا ہے، وہ سابقہ کہلاتا ہے۔ جیسے لفظ ادب ہے، ادب کے شروع میں اگر ہم بے لگا دیں گے تو بے لگا کر ایک نیا لفظ بنے گا، وہ ہوگا بے ادب، یعنی جس میں ادب نہ ہو۔ اب اس کے بعد ہے سمجھ۔ سمجھ کے آگے اگر نہ لگا کر نیا لفظ بنے گا تو وہ ناسمجھ بن جائے گا، جیسے کہ اس کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہو۔ یہ سب الفاظ جو ہیں وہ سابقے کہلاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی لفظ کے شروع میں ہم کوئی علامت یا کوئی نیا لفظ لگا دیتے ہیں تو وہ لفظ مل کر ایک سابقہ بن جاتا ہے۔ یعنی دو لفظوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو وہ ایک مرکب لفظ بنتے ہیں، کسی دو چیزوں کا مرکب۔ اور مرکب جو ہوتے ہیں وہ سابقے لاحقے میں بنتے ہیں۔ کچھ الفاظ کے آگے لگتے ہیں، کچھ الفاظ کے بعد میں لگتے ہیں۔ جو الفاظ کے آگے لگتے ہیں وہ سابقے کہلاتے ہیں، جو الفاظ کے بعد میں لگتے ہیں تو وہ لاحقے کہلاتے ہیں۔ جیسے یہاں آپ نے لفظ پڑھا بے ادب، بے ادب میں ہم نے کیا کیا؟ پہلے علامت لگائی، ایک لفظ کا اضافہ، تو نیا لفظ بن گیا، وہ ہے بے ادب۔ اسی طرح سمجھ میں ہم نے کیا کیا؟ پہلے ہم نے لگایا تو وہ سابقہ بن گیا نا سمجھ۔ اسی طرح دو لفظوں سے ملنے والے لفظ مرکب لفظ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس میں شروع میں اضافہ کرتے ہیں وہ سابقہ کہلاتا ہے، اگر آخر میں ہم اضافہ کرتے ہیں تو وہ لاحقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ نا سمجھ اور بے ادب میں ہم نے کیا کیا ہے؟ شروع میں اضافہ کیا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ نیا لفظ بن گیا سابقہ، بے ادب اور نا سمجھ۔ آئیے ہم مزید سابقے جانتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے الفاظ دیے گئے ہیں اور سابقے بھی دیے گئے ہیں، جن کی مدد سے بہت سارے نئے لفظ بنائے گئے ہیں، جیسے ان، با، بد، بے، ہم، نا، غیر، خوش۔ ان میں کچھ الفاظ بھی ہیں، کچھ علامتیں بھی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، پہلا لفظ ہے ان، ان گنت، انجان، ان پڑھ۔ ان گنت مانی بہت زیادہ، انجان یعنی جسے ہم جانتے نہ ہوں، ان پڑھ جسے یعنی پڑھنا لکھنا نہ آتا، با، باوضو، باشعور، باادب۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ با ہر لفظ کے شروع میں لگایا گیا ہے، تو یہ سابقہ ہے۔ بد، بد اخلاق، بدنما، بد نصیب۔ بد اخلاق یعنی اخلاق سے پہلے ہم نے کس کا اضافہ کیا ہے؟ بد کا۔ نما سے پہلے ہم نے کس کا اضافہ کیا ہے؟ بد کا۔ نصیب سے پہلے ہم نے کس کا اضافہ کیا ہے؟ بد کا۔ تو یہ سابقہ ہے۔ بے، بے وجہ، بے لوث، بیزار۔ بے وجہ یعنی بغیر کسی وجہ کے، بے لوث یعنی بہت زیادہ، بیزار یعنی کسی چیز سے عاجز آ جانا۔ اسی طرح ہم لفظ ہے، ہم آواز، ہم نام، ہم جماعت، ہم سفر۔ آپ نے بہت سے یہ لفظ سنے ہوں گے، آپ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے۔ اب ہم نے آواز جو ہے اصل لفظ ہے، ہم نے اس کے آگے کیا استعمال کیا ہے؟ ہم، تو ایک نیا لفظ بن گیا ہم آواز، یعنی ایک جیسی آواز والا۔ ہم نام، اصل لفظ کیا ہے؟ نام، اس کے آگے ہم نے کس کا اضافہ کیا ہے؟ ہم کا،
تو کیا نیا لفظ کیا بن گیا؟ ہم نام، یعنی جیسے نام والے. ہم جماعت، اصل لفظ کیا ہے؟ جماعت ہے، اور ہم نے اس کے شروع میں کس کا اضافہ کیا؟ ہم کا. تو یہ کیا لفظ بن گیا؟ ہم جماعت. ہم جماعت یعنی ایک جماعت میں پڑھنے والے. ہم سفر، اصل لفظ کیا ہے؟ سفر. اس کے شروع میں ہم نے کیا استعمال کیا؟ ہم. تو ایک نیا لفظ بن گیا ہم سفر، یعنی ایک ساتھ سفر کرنے والے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نا ہر لفظ کے شروع میں ہم نے اضافہ کیا ہے، تو اس سے ایک نیا لفظ اور نئے معنی بن گئے ہیں. نا، نا، نالائق، نادان، نا سمجھ. نالائق جسے کوئی کام کرنے کے لائق نہ ہو. نادان جسے کوئی نہ سمجھ ہو، سمجھدار نہ ہو. نہ سمجھ جسے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی. اسی طرح یہاں پہ غیر ہے، غیر حاضر، غیر سنجیدہ، غیر آباد. یعنی ہر لفظ کے پہلے میں ہم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ غیر. غیر حاضر یعنی وہ جو وہاں موجود نہ ہو. غیر سنجیدہ یعنی وہ کسی بات سے میں دلچسپی نہ لیتا ہو، سنجیدہ نہ ہو. غیر آباد یعنی وہاں پر کوئی رہ نہ رہو. اسی طرح آخری لفظ ہے خوش. خوش سے ہم نے بنایا خوش اخلاق، یعنی اصل لفظ اخلاق ہے، اس کے شروع میں ہم نے کیا لگایا؟ خوش. خوش اخلاق یعنی اچھے اخلاق والا. خوشبودار یعنی اچھی خوشبو والا. خوش آواز یعنی اچھی آواز والا. اسی طرح یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ کے ہم نے کتنے الفاظ بنا لیے اور کتنے معنی تبدیل ہو گئے، اور ہمارے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوا. یقیناً آپ بھی مشق کریے گا اور سابقے لحاظ یقیناً آپ جانیں گے تو آپ اس کی فہرست آسانی سے بنا سکیں گے. اب ہم جانتے ہیں لاحقے کے بارے میں. اگر کوئی علامت لفظ کے آخر میں لگا دی جائے تو وہ لاحقے کہلاتے ہیں. یعنی کسی لفظ کے آخر میں ہم کوئی علامت لگا دیں تو وہ لاحقہ بن جاتا ہے. جیسے دولت کے آخر میں ہم نے مند لگا دیا تو ایک نیا لفظ دولت مند بن جاتا ہے. یعنی دولت ایک الگ لفظ ہے جس کے معنی الگ ہیں، مند کے معنی الگ ہیں، اور ایک نیا لفظ دونوں کو ملا کے کیا بن گیا؟ دولت مند، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو. اب دوسرا لفظ ہے خوف. خوف کے آخر میں ہم نے کیا لگایا؟ ناک، یعنی بھرا ہوا. اب خوفناک ہم نے جب ملایا تو کیا نیا لفظ بن گیا؟ خوفناک. آئیے مزید جانتے ہیں لاحقے. لاحقے کون کون سے؟ خانہ، دان، ناک، منہ، مند، دانی، گاہ، گو، دار. اب دیکھیے یہاں پہ کتنے لفظ ایک اس سے بنائے گئے ہیں. یہاں پہ ہم نے پہلا لیتے ہیں خانہ. کتب خانہ، دوا خانہ، نعمت خانہ. کتب خانہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ لائبریری کو کہتے ہیں جہاں پہ کتابیں رکھی جاتی ہیں. دوا خانہ جہاں پہ دوائیاں ملتی ہیں. نعمت خانہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جس میں نعمتیں رکھی جاتی ہیں، یعنی آپ کی امی کسی الماری میں کھانے پینے کی چیزیں رکھتی ہوں گی تو وہی نعمت خانہ کہلاتا ہے. دان، سائنسدان، قدردان، روشن دان. سائنسدان آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. قدردان یعنی جس کی قدر کی جائے، عزت کی جائے. روشن دان یعنی آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں کمروں میں روشن دان بنے ہوتے ہیں جس سے تازہ ہوا آتی ہے، روشنی آتی ہے. ناک، خطرناک، خوفناک، دردناک یعنی خطرناک جہاں خطرہ ہو. خوفناک یعنی جس سے خوف آ رہا ہو. دردناک یعنی جس کو سن کر درد محسوس ہو. مند، دولت مند، صحت مند، ضرورت مند. اب آخر میں ہم نے سب کے کیا لگایا ہوا ہے؟ مند لگایا ہوا ہے. اصل لفظ ہے دولت ہے، صحت ہے، ضرورت ہے. اب دولت مند یعنی جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو. صحت مند یعنی یہ صحت میں اچھا ہو. ضرورت مند یعنی کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو. دانی، دانی یعنی نمک دانی، صابن دانی، چائے دانی. یقیناً آپ کے گھر میں نمک دانی بھی ہوگی، صابن دانی بھی ہوگی، چائے دانی بھی ہوگی، یعنی جس میں کوئی سامان رکھا جائے. گاہ، عبادت گاہ، آرام گاہ، قیام گاہ. عبادت گاہ جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے. آرام گاہ جہاں پہ آرام کیا جاتا ہے. قیام گاہ جہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے. گو، کم گو، خوش گو، صاف گو. کم گو یعنی کم بولنے والا، خوش گو یعنی اچھا بولے، صاف گو یعنی سچ بولنے والا. دار،
زوردار، مالدار، شاندار. اب سب کے آخر میں کیا لگایا ہوا؟ دار. زردار یعنی جس کے پاس بہت ساری دولت ہو. مالدار یعنی دولت مند. اور اسی طرح شاندار، بہت اچھا. یقیناً آپ کے پاس بہت سارے ذخیرہ الفاظ آئے ہوں گے اور آپ نے سابقے اور لاحقے کے بارے میں جانا ہوگا. سابقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی لفظ کے شروع میں ہم کسی علامت یا لفظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ سابقہ کہلاتا ہے. اور کسی لفظ کے آخر میں ہم کسی علامت یا لفظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ لاحقہ کہلاتا ہے. اب آپ بھی اپنے گھر میں اپنے کتاب کاپی میں ایک فہرست بنائیے گا سابقے اور لاحقے کی، اور اس کا مختلف الفاظ کی لغت سے تلاش کر کے لکھیے گا. شکریہ.